الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعقل كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اور باتوں کا سننا اللہ کے دین کے کام کے لیے. جس طرح آدمی کو تجارت کی ضرورت ہوتی ہے تو تجارت کی بات سنتا ہے تجارت کے کام کے لیے. اسی طرح کھیت والا جب کھیت کی ضرورت ہوتی ہے اور کھیت کا کام کرنا ہوتا ہے تو کھیتی کرنے والے سے جب پوچھتا ہے تو کھیتی کرنے کے لیے پوچھتا ہے. جس طرح اذان ہوتی ہے بولو نماز کے لیے، کہ خالی مکہ مدینہ کی آواز سنانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. جس طرح اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اس طرح دین کی بات جو کی جاتی ہے وہ دین کے کام کے لیے کی جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے تو شیطان 3 حملے کرتا ہے. 3 حملے کرتا ہے. پہلا حملہ تو یہ کرتا ہے کہ یہ تو میں نے سنا ہے، یہ تو میں نے سنا ہے، یہ تو میں نے سنا ہے. یہ احادیث تو ہم نے سنی ہے، یہ قرآن کی آیت تو ہم نے سنی ہے، یہ ملفوظ تو ہم نے سنے. یہ پہلا شیطان کا حملہ. اس سے اوپر کا حملہ شیطان کا، یہ تو میرے کو یاد ہے. دوسرا حملہ کیا؟ آگے کا، یہ تو میں نے سنا ہے پہلا. دوسرا یہ تو میرے کو یاد ہے. اور اس سے اوپر کا شیطانی حملہ، اس کو تو میں بہت سی مرتبہ بیان کر چکا اور کرتا رہتا ہوں. یہ 3 حملے شیطان کے ہوتے ہیں. پہلا تو یہ تو میں نے سنا ہے. دوسرا یہ تو میرے کو یاد ہے. اور تیسرا حملہ یہ تو میں بہت سی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں. یہ شیطان کے 3 حملے. شیطان اس لیے کرتا ہے کہ طلب کو ختم کر دیتا ہے، اور طلب انسان کے اندر توفیق کا دروازہ کھلواتی ہے. یہ شیطان بیچ میں آڑ کرتا ہے کہ اللہ طلب کرنے والوں کو اور محتاج بن کر سننے والوں کو اللہ نوازتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ اللہ طلب والوں کو ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. جو طلب والا ہوتا ہے ہمیشہ ترقی کرتا ہے، اور جو قانے ہوتا ہے قانے، اللہ اس کی ترقی کو روک دیتے ہیں. ہمارے تو وقت لگا ہوا ہے، ہمارا تو بہت سارے مرتبہ وقت لگا ہوا ہے. بیرون بھی لگا ہوا ہے، 4 مہینے اندرون بھی لگا ہوا ہے، ہر مہینے سال وقت لگتا ہے، اور ہم تو الحمدللہ یہ سب کرتے ہیں. تو یہ قناعت ہے، اور قناعت اوپر سے نیچے لاتے ہیں. اس دین کے اندر قناعت ترقی سے تنزلی کی طرف آتا ہے. ایھا الذین آمنوا آمنوا، حکیم الامت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ یا آمینو، جو ایمان ہے اس میں ترقی حاصل کرو. یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں ایمان والوں اپنے ایمان میں ترقی حاصل کرو، قناعت نہ کرو، آرام ترقی کرو. تو طلب والوں کو ہمیشہ اللہ دیتا ہے، قناعت کرنے والوں کی اللہ ترقی روک دیتا ہے. اور ناقص جو ہوتا ہے ناقص، اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے. جو ہماری زبان میں کیڑے نکالنے والا، کچھ نہ کچھ نکالنے والا، اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے. اسی جب بھی اللہ کی دین کی بات ہو ہم محتاج بن کے سنیں، اپنی ضرورت سمجھ کے سنیں. اللہ نے طاقت ہمت دی ہے تو ادب کے ساتھ سنیں. ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اپنے شاگردوں کی بات بھی میں بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات سے مجھے ترقی ملے۔ مفتی کیوں؟ ابھی فی الحال ان کے بیٹے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم شیخ الاسلام اور مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی کے بھی والد، اور ہمارے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، وہ تو 47 کے بعد پڑوس میں چلے گئے، ورنہ صدر مفتی تھے۔ ہر میدان میں اللہ نے ان سے کام لیا، وہ اپنے شاگردوں کی بات میں بھی بیٹھ جاتے تھے۔ اس لیے جب بھی جہاں کہیں دین کی بات ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے علم میں ہم سے زیادہ ہو کہ کم ہو، عمر میں ہم سے زیادہ ہو کہ کم ہو، وقت لگانے میں ہم سے زیادہ ہو کہ کم ہو، ہم اپنی ضرورت سمجھ کے محتاج بن کے سنیں، اللہ کو محتاجگی دکھاوے، ہم تیرے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی خوشخبری سنا دے، فبشر عباد الذین یستمعون القول، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو استماع کرتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، کیونکہ دماغ کی آواز بہت دور تک جاتی، تو نیت کر کے سنیں کہ مجھے سننا ہے، اس کو استماع کہتے ہیں، دھیان سے سنیں۔ پھر کیا کریں؟ جس طرح ہم وکیل کی بات بہت دھیان سے سنتے ہیں، وہاں ریکارڈ بھی نہیں کرتے ہیں اور جھونکے بھی نہیں مارتے، اور وہاں سر بھی نیچا کر کے نہیں سنتے ہیں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات دھیان سے سنتے ہیں، وہاں ریکارڈ کر کے نہیں بیٹھتے اور وہاں لکھنے نہیں بیٹھتے، وہ دھیان سے سنتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، دودھ کے ساتھ ہے، بھوکا پیٹ ہے، پینی کون سی دوا کب پینی، دھیان سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری صحت کا مسئلہ ہے، یہ دین کی بات جو ہر شب گزاری میں ہوتی ہے۔ ہمارا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عام خط لکھا ہے، ایسا تفصیلی خط بہت کم لکھے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ اپنے بستر قیام و طعام کے ساتھ باقاعدہ محنت کر کے اپنے مجمع کو یاد آئے، عصر سے لے کر اشراق تک کے لیے۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ اس زمان کم لکھے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ اپنے بستر قیام و طعام کے ساتھ باقاعدہ محنت کر کے اپنے مجمع کو یاد آئے، عصر سے لے کر اشراق تک کے لیے۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ اس زمانے میں کہتے، حضرت کا تو 65 میں انتقال، اس سے پہلے حضرت نے خط لکھا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، آدمی بہت دھیان کے ساتھ اپنی ضرورت کو سمجھ کر سنے، پھر کیا کریں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس پر اچھے سے اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح آدمی ضرورت کی چیزیں اچھی سے اچھی بناتا ہے، مکان اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا بناتا ہے، کپڑا 50-60 روپے میٹر بھی ہو جائے گا لیکن اچھے سے اچھا اپنی حیثیت کے مطابق بناتا ہے، حتیٰ کہ جوتے یا چپل جس میں دھول لگتی ہے اس کو بھی اچھی لاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، جس طرح وہ ضرورت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتے ہیں، ہم اعمال کو بھی اچھے سے اچھا کریں گے، کلام اللہ کی تلاوت اچھی سے اچھی طرح کریں گے، ہم دین کی محنت اچھے سے اچھا کریں گے، سرسری نہیں کریں گے۔ تو ہم پہلے دھیان سے سنیں گے، دھیان کے ساتھ، اور دھیان کے ساتھ سننے کے بعد اچھے سے اچھا عمل کرنے کی نیت کریں تو اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ عقل والے ہیں۔ اور آگے کا قدم کہ اگر آدمی دھیان سے سنتا ہے تو اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے، نبر اللہ عمرن، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھیں، اس کو خوش رکھ، اللہ اسے خوش کرے، اسے خوش و خرم رکھے۔ نبر اللہ عمرن سمع مقالتی، جو میری بات کو سنے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی بات ہوتی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا فضائل اعمال میں بھی وہی بات ہوتی، سنے اچھی طرح۔ روایت کے الفاظ مختلف ہیں، ایک روایت میں فحفظها كما سمعها، اس کو یاد کرے جیسا اس نے سنا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جس طرح ڈاکٹر کی بات یاد رہتی ہے، جا کے گھر بھی جا کر کہتا ہے یہ دودھ کے ساتھ پینے کے، بھوکے پیٹ پینے کے، دھیان سے سنتا ہے۔ اس طرح دھیان سے سنیں، اور دھیان سے سننے کے بعد حتی یبلغہ، ایک روایت میں تو اس کو پہنچاویں، اس بات کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کی نیت سے سنیں اور اس کو پورا عالم میں پہنچانے کی نیت سے سنیں تو اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو 5 نصیحتیں کی، کتنے؟ ان 2 باتوں کا ہی خلاصہ، ایک اللہ کے رسول کی دعا کی اور جو آیت ہم نے سمجھائی۔ تو پہلا تو السمع والانصات، خاموش رہیں،
ادھر ادھر کانا پوسی کی باتیں نہ کرے. بہت سی مطلب ایسا ہوتا ہے دین کی بات ہوتی ہے اور ہماری بات بھی ہوتی ہے, ایسا نہ ہو. تم بل انصات, خاموش رہیں. یہ تیسرا کیا, تم بل حفظ, اس کو یاد رکھیں. جیسے بھی ہے فحفظھا کما سمعھا, سنا اس کو یاد رکھیں. اور چوتھا ثم العمل, پھر اس پر عمل کر. اور پانچواں ثم النشر, اس کو لے کر پورا عالم میں جا. یہ دین کی باتوں کو سننے والوں کے لیے 5 باتوں کی نصیحت کی فضل بن عیاض رحمۃ اللہ نے. اس لیے ہم جب بھی جہاں بھی ہو خوب دھیان سے سنیں, طلب کے ساتھ سنیں, ادب کے ساتھ سنیں. اور ہو سکے اللہ نے طاقت دی ہے تو قاعدے میں بیٹھنے کا جو طریقہ اس طرح سنیں اگر ہمت طاقت ہے. کیوں, جتنا ادب ہوگا الدین کلہ ادب, جتنا ادب ہوگا الدین کلہ ادب, جتنا ادب ہوگا اللہ اس کی محتاجگی طلب اور ادب کے مطابق اللہ نوازے. اسے نیت کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب قرآن میں اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی کتنی نعمت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, کہ اللہ کی نعمتوں کا دھیان کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جاریہ یہ ہے, ضابطہ یہ ہے کہ نعمتوں کو یاد کرا کے مقصد کی طرف متوجہ کرتے ہیں. نعمتیں یاد کرا کے مقصد کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور خود اللہ حکم دیتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, میری بڑائی بیان کرو, میری بڑائی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اللہ کے تیرے رب کی بڑائی بیان کر. اور اپنی مخلوقات میں غور کرنے کی اللہ دعوت دیتے ہیں. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ, اور اس میں غور کرنے والے لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, یقیناً یہ عقل والے کیا کرتے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ سوتے سوتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں. ایک انگریز نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا. مولانا شبیر احمد عثمانی تقریباً دعوے میں 16 سال تقریباً پڑھائے, پھر اس کے بعد 47 کے بعد پڑوس میں چلے گئے. تو ان کو ایک انگریز نے سوال کیا کہ قرآن تو کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں خوب غور کرو. اور تم لوگ تو سرسری دیکھتے ہو آسمان اور زمین کو, اور ہم دیکھو کتنا غور کرتے ہیں. سورج میں غور کرتے ہیں, چاند میں غور کرتے ہیں, سورج سے یہ نکلتا ہے, چاند سے یہ نکلتا ہے. بھائی سائنس جو تحقیق کر رہی ہے وہ کتنا غور سے دیکھ رہی ہے. تو کہا تم لوگ سر سے یہ نکلتا ہے. بھائی سائنس جو تحقیق کر رہی ہے وہ کتنا غور سے دیکھ رہی ہے. تو کہا تم لوگ سرسری دیکھتے ہو, اصل تو ہم دیکھتے ہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ شاہی محل میں 2 قسم کے لوگ داخل ہوتے ہیں. ایک تو بادشاہ کا مہمان بنے, اگر بادشاہ کا مہمان بنا ہے تو وہ کیا کرے گا, بولو, بادشاہ کی ملاقات کے لیے جائے گا. مہمان بادشاہ کا ہے, شاہی محل میں گیا ہے تو بادشاہ سے ملاقات اس کا مقصد ہے. اور چلتے چلتے کہیں اس کا محل ہے اور اس کا مکان ہے, گاڑی ہے, وہ چلتے چلتے دیکھ لے گا, مگر مقصود کیا ہے, بادشاہ سے ملاقات. اور ایک ہوتا ہے شاہی محل میں چور داخل ہوتا ہے. بولو چور کیوں داخل ہوتا ہے؟ ارے چوری کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے. یہ کمرے میں جائے گا تو اس کی نیت کچھ اور ہوگی, یہاں جائے گا تو کچھ اور ہوگی. تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا یہ پہلے والا, یہاں جائے گا تو کچھ اور ہوگی. تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا یہ پہلے والا معاملہ ہے. جہاں آسمان زمین کو دیکھتے ہیں وہ سرسری اس لیے دیکھتے کہ ہمیں تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو خوش کرنے والا عمل زندگی میں لائیں. اور تم جو ہوتے ہیں وہ دوسرے قسم کے لوگ. ہم اللہ کی غور اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہماری زندگی میں. ایک دہریہ تھا, ایک دہریہ ملحد, اس نے ہمارے ایک بزرگ سے کہا کہ دنیا ہے نا, دنیا مقناطیسی کی طرح اس کا نظام چل رہا ہے, یعنی کشش آکرشک, کہ آسمان اور زمین میں کشش ہے, اس کی وجہ سے سب سنبھلا ہوا ہے, آسمان سورج چاند درخت ہو گیا. تو بزرگ نے کیا کہا, ڈنڈا لے کے سر پہ مار دیا. اسے کبھی کبھی ہمارے اس لیے کبھی دیکھو نا جسے بدگمانی حرام ہے, یعنی پوچھنا چاہیے. تو آپ تو لڑ سے بات کرتے ہو, لکڑی سے بات کرتے ہو. تو بزرگ نے کہا میں نے تھوڑی مارا, ابھی جھوٹ بھی بولتے ہو, ایک تو بات دلیل سے نہیں کر رہے ہو اور بات بھی کیا کر رہے ہو, جھوٹ کر. تو بزرگ نے جواب دیا اصل میں بات یہ ہے
تیرے دماغ کے اندر مقناطیسی ہے نا، کھینچنے کی طاقت، اس نے لٹ کو کھینچا ہے، میں نے نہیں مارا ہے، وہ لٹ کو اس نے کھینچا ہے، اور وہ بھی اچھا ہے تیرا نصیب کا، آہستہ کھینچا، اگر زور سے کھینچا بہت زور سے پڑ گیا، یہ تو آہستہ ہے، تو یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ خود بخود کبھی لکڑی تمہیں کشش ہوگا، دماغ کے ساتھ کوئی کشش کانٹیکٹ ہوگا؟ وہ کہا بھائی جب لٹ اس کو یہ دماغ نہیں کھینچ سکتا لٹ کو، تو یہ پورا جو اتنا بڑا سورج، چاند، درخت اور پہاڑ، اس کو کیا خود بخود کھینچیں گے؟ تو اس کے دماغ میں آیا یہاں بات تو صحیح ہے، قمر مولانا شبیر احمد عثمانی کی فرماتے ہیں یہ دلیل لٹ ہے، یہی ہے قمر مولانا شبیر احمد عثمانی کی فرماتے ہیں یہ دلیل لٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دلیل لٹ ہے۔ اس طریقے سے ہم اللہ کی قدرت میں غور کریں تو اللہ اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہمارے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ڈانٹا جا رہا تھا بنگلہ دیش اجتماع میں، تو ایک جاپان سے کہیں سے پڑھا ہوا ان کے پاس پڑوس میں آ گئے، میں نے دیکھا کہ بزرگ آدمی ہے تو چلو سوال کریں، بعض لوگ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو ایسا ہی کوئی جاپان سے کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی بڑا تھا ایجوکیٹڈ آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، پر کیوں؟ اللہ دکھتا نہیں، جب اللہ دکھتا نہیں تو ہم اللہ کو مانیں گے بھی، جو دکھے گا اس کو مانیں گے، اللہ دکھتے نہیں تو اللہ کو مانتے بھی۔ محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جو دکھتی ہیں لیکن تم بھی مانتے ہیں، ایک ایسی بات کہ دکھتی نہیں ہو میں مانتے ہیں، ایک ایسی بات کہ دکھتی نہیں ہو میں مانتا ہوں، تو کہا ایک نہیں ہے بہت ساری ہے، تو یہ کیسی بات؟ ایک تو بتا دو، تو کہنا ایک نہیں بہت ساری ہے، تو کہ ایک تو بتا دو۔ تو مولانا نے کہا عقل دکھتی ہے، عقل دکھتی ہے، تو کہنا عقل کو اس میں سے کسی کو دکھتی ہے عقل؟ تو کہا کیسے پتا چلتی ہے؟ تو کہا علامات سے پتا چلتا ہے، کہ ابھی سارے صحیح بیٹھے ہو اس کا مطلب عقل والے ہو، اور اگر پنی اچکنا شروع کر دے، ادھر ادھر بکنا شروع کر دے، پتا چلا عقل، تو علامت سے پتا چلا ہے، بھائی دیکھ سکتے ہو، بات تو صحیح ہے۔ اچھا دوسرا سوال، روح ہے؟ تو کہا روح ہے، دکھتی ہے؟ تو کہا نہیں دکھتی ہے، تو کہا مانتے ہو؟ تو کہا مانتے ہو، کس علامت سے؟ تو کہا حرکت کر رہا ہے، اگر حرکت بند ہو جائے تو پتا چلا روح دکھتی نہیں لیکن علامت سے ہم پہچانتے ہیں۔ محمد صاحب ابھی ایک اور سنتے ہیں، تو کہا اگر کسی جنگل میں کوئی مکان بنا ہو تو تم اس کے بارے میں کیا جواب دو؟ کچھ بخود بنا کسی کا نہیں ہے لیکن علامات سے، یہ جتنی بھی چیزیں دکھ رہی ہے نا اس سے ہم اللہ سے ہونا اور ایک اللہ نے پیدا کیا اس کا یقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا کا نمبر وغیرہ بھی لیا تھا، تو آگے کی بات ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو پہچانیں گے اور اللہ کے احکام کو پورا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب رسولوں نے اللہ سے ہونے کی دعوت دی ہے، اللہ سے جڑنے کی دعوت دی ہے اور اللہ کی ایمان کا زندگی گزارنے کی دعوت دی۔ وما ارسلنا من رسول، جتنے بھی رسول بھیجے سب کو ایک ہی عبادت اللہ کی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، تمہارا تو معبود ایک ہی ہے، ایک ہی معبود کی عبادت کرنی، بلکہ الهكم اله واحد، تمہارا تو معبود ایک ہی ہے، ایک ہی معبود کی عبادت کرنی، بلکہ آگے کا قدم ایک جگہ تو اللہ ہی نے فرما دیا، وقال اللہ فرما دیا لا تتخذوا الهين اثنين، دو معبود نہ بناؤ، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود، وہی سب کچھ کر رہا، بلکہ اللہ نے ہمارے عقل کی بھی رعایت رکھی ہے، عقل لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، سوچو تو صحیح، دماغ لگاؤ، اگر اوپر دو معبود ہوتے، دو خدا ہوتے، دو خدا ہوتے تو بولو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ ابھی بہت گرمی چل رہی ہے تو بھائی 15 جون سے تو بارش آتی ہے تو کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں علاقے والے کو بہت گرمی لگ رہی ہے تو بھائی اصول تو اصول، 4 مہینے بارش، 4 مہینے سردی، 4 مہینے گرمی، تو بولو آواز آتی کہ نہیں اوپر؟ ارے بولو آواز آتی؟ پتا چلا اس پر صحیح سلامت ہے تو کوئی ایک دو صحیح سلامت ہے تو کوئی ایک دو نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے۔ ملک چلانے والے دو نہیں چلا پاتے، ہاں بھائی ایک ملک چلانا، دو آدمی ایک ملک نہیں چلا سکتے ہیں، تو اتنا بڑا نظام دو کیسے چلا سکتے ہیں؟ بولو عقل کی بھی رعایت کی ہے، بلکہ ایک جگہ تو ایسا تعارف کرایا ہم نہیں کر کہہ سکتے ہو تو اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی
میری عبادت کرو. جہاں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی اللہ نے بدل دیا ہے. جہاں سے وہاں سے یہاں آ کر جب اللہ کا نام اننی انا اللہ عربی کے اعتبار سے ایسا لوہا ناٹ بات ہے. اننی انا اللہ، میں ہی اللہ. اللہ یہ تعارف کرائیں، بلکہ اللہ کتنے مہربان ہے. سمجھانے کے لیے کہاں تک آتے ہیں. کبھی آدمی کو نا بولو تو کرتا ہے کہ میں کرتا ہوں، بولو یہ کہتے ہیں نا باپ بیٹے سے کہتا ہے تو چلاتا ہے گھر میں چلاتا ہوں، تو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ گویا کیا ہم کو اپنے مقابلے میں کھڑا رکھ کر پوچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کھیتی جو نکالتے اور تم نکالتے ہو ہم نکالتے، حالانکہ ہم تو کمزور ہیں، مخلوق ہے اللہ کی طرح، لیکن گویا ایسے کہ ہم کو سامنے کھڑا رکھ کر اللہ پوچھ رہے ہیں یہاں سے کھیتی تم نکالتے ہو ہم نکالتے ہیں. افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. یہ بارش جو آ رہی ہے جس کو تم پی رہے ہو پانی، جسے کھیتی کر رہے ہو، آیا اس کو اتار کے ہمیں بھی تم اتار اپنے مقابل میں آ کر کھڑا کریں، سمجھانے کے لیے تاکہ ہم مقصد کو پہچانیں. یہ اللہ نے یہ سب دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ سب دیا ہے اللہ دیکھیں گے کیا عمل کر کے لاتے ہو، کیسا عمل کر کے لاتے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یہ تو ضرور یقین رکھنا چاہیے، فرمایا یہ تو ضرور یقین رکھنا چاہیے. کیا بات؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں آزماؤں گا، خالی آزماؤں گا نہیں، ضرور آزماؤں گا. پتا چلا آپ کوئی شک نہیں ہے، کیا کچھ بشیء، کچھ آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا. من الجوع، کیا بھائی؟ من الخوف، خوف سے. ہر ایک کا کسی نے ویسے کا ڈر ہوگا، پڑوسی کا ڈر ہوگا، کسی کا بدنام کرنے کا ڈر ہوگا، اگر کسی کی بے عزت کرنے کا ڈر ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ڈر لگا رہے گا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. کسی نہ کسی کا ڈر تو لگنے کا ہی ہے. والجوع، بھوک بھی آئے گی، لاک ڈاؤن ہوگا، کبھی کاروبار نہیں چلے گا تو گھروں میں پانچے بھی آ سکتے، گھبرانے کی چیز نہیں ہے. ونقص من الاموال، کبھی مال میں کمی آئے گی، کاروبار کبھی ٹھپ بھی پڑے گا، چلے گا بھی، کبھی آگے پیچھے ہوگا، کبھی مال میں نقصان ہوگا، کبھی پارٹنر گپلا بھی کرے گا، ہوگا، حالات آئیں گے. والانفس، کبھی بیماری بھی آئے گی، کبھی کمزوری بھی آئے گی، کبھی کھیتیاں کم ہو جائے گی، کبھی گنے آم کی سیزن تھی، بارش ہو گئی تو جتنا نفع سوچا تھا انہیں ہوگا. یہ ضرور ہوگا، ہم کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آگے فرماتے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. کیوں؟ ایک آدمی کا سائیکل لے رہے، گاڑی دے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر بھائی سائیکل لے رہی تو اس کو تو تکلیف ہوئے، ہم نہیں دی تھی سائیکل اس کو، بھائی گھمائی ہو، بھائی ایک سال کے بعد چلا بھائی سائیکل لے رہی، اس کو سائیکل دی بھی تھی اور لے بھی. اس کے بعد ایک دن 5 دن کے بعد 1 مہینے کے بعد اس کو گاڑی نہیں خرید کر خوشی ہوگی کہ نہیں؟ ارے ہوگی کہ نہیں؟ مخلوق ہو، کبھی اللہ کچھ لے لیتے ہیں، کبھی لے لیتے ہیں، اس سے اچھا دے دیں گے. وبشر الصابرین، یا اس لیے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی. کون؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کوئی مصیبت پہنچی ہے تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ قالوا انا للہ، یہ تو اللہ کی طرف، اللہ کی یاد، اللہ جو ہے ملکیت کے لیے. کیا مطلب؟ ہم اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کی ملک ہیں. یہ تو دھوکہ کیوں لگتا ہے معلوم؟ جو ہمارے والد کا انتقال، والدہ کا انتقال، بیوی کا، بچوں کا، کاروبار کا نقصان، کیونکہ اسلام نے ہم نے اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ رکھا، ہمارے نہیں. انا للہ، سب یہ نام ملکیت کا ہے، ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہمارا مالک ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے. مفسرین فرماتے ہیں 3 نقطے. پہلا تو یہ دھوکہ کھولنے کے لیے کوئی چیز تیری نہیں ہے. دوسرا، یہ سب عارضی ہے جو کچھ ہے، اسی لیے ہم سوچتے ہیں ہماری والدہ کا انتقال نہ ہو، والد کا، تو ہمارے والد کے ساتھ چاہ رہے تھے کہ ہمارے دادا کا، ہمارے دادا بھی چاہتے تھے پر دادا کا انتقال نہ ہو. تو اگر پوچھنے جاوے نا اوپر تو 5 دادا گھر میں ہوتے نا، ایک طرف پاخانہ ہوتا، ایک طرف ٹوائلٹ ہوتا، تو ہمارے بچوں کی پرورش کیسے ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت موت ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موت کا وقت نہیں بتایا ہے. بولو کتنی بڑی نعمت. موت بھی نعمت. ہم موت آج تک نہیں بہت گھبراتے ہیں، ہاں ایسے نہیں مرتا، اور کبھی بھی کوئی آدمی صحت کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا. یہ بات یاد ہے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کوئی بیماری سے نہیں مرتا. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی موت دیتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہی موت دیتے ہیں. پتا چلا کوئی بیماری موت نہیں دے سکتی. نمبر 2، انا نحن، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں. کوئی ورزش کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا ہے،
کوئی جوانی کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا ہے، وہ تو ہم زندہ رکھتے ہیں، ورنہ کتنے جوان ہٹے کٹے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہر عقیدہ ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محنت تو جم کے کرنے کی ہے، طاقت کے ساتھ کرنی ہے، اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ دین کی محنت کو بڑھانا ہے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اس پر جتنا یقین ہوگا، آدمی کا اندر جتنا یقین ہوگا، اتنے جوارے سے، اعضاء سے اور جسم سے مضبوط اعمال نکلیں گے، اور اعمال جو نکلیں گے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکلیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہ اللہ ضرور محبت کریں، اللہ ضرور محبت کریں اگر سنت والی زندگی ہو، اور ہر سنت کے اندر نور ہے۔ اللہ سنت کی برکت سے ایمان کا نور عطا کرتے ہیں۔ جس طرح گاڑی کی جو لائٹ ہوتی ہے نا، وہ کھڈوں سے بچاتی ہے، ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے، اس طریقے سے ایمان کا نور جو ہوتا ہے، ایمان کا نور وہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے کہ ان اعمال سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو نہیں کریں گے، ان اعمال سے میرا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، ہم یہ کریں گے۔ یہ ایمان کا نور یہ راستہ دکھاتا ہے۔ جتنی سنتوں والی زندگی ہوگی اتنا ایمان کا نور بڑھے گا۔ اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی کبھی آدمی کو نبی کی سیرت بھی یاد رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہتے ہیں، قریشی کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑھی کے اندر 11ویں پر فہر بن مالک آتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے فہر لکھا ہے، ایک ان کے دادا اوپر فہر آتے ہیں۔ تو فہر قریش کس کو کہتے ہیں؟ قریش کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر ایک ایسا جانور جس سے ہر جانور ڈرتے، تو اس کو قریش کہتے ہیں۔ تو فہر بن مالک جو تھے، ان کے دادا 11ویں یا 10ویں 11ویں پر، ان کا اتنا ولولہ تھا، غلبہ تھا حکومت، کہ سب ان کے نیچے رکھتے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا۔ اس کے بعد والے اپنے آپ کو سب قریشی لکھتے تھے۔ اس کے بعد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہاشم جو فرد دادا ہے، وہ آنے والے حاجیوں کو طریق کھلاتے تھے، گوشت کے اندر روٹیاں ڈال کے کھلاتے، اس وجہ سے کو ہاشم کہتے ہیں۔ ہو گئی جو بات ہاشم کیوں کہتے ہیں۔ تیسرا ہم کو یاد ہے کہ دادا کا نام عبد المطلب، لیکن دادا کا نام عبد المطلب نہیں، دادا کا نام شیبہ ہے، محمد بن عبداللہ بن شیبہ یہ نام۔ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جس نبی کا ہم کام کر رہے ہیں اس نبی کا کچھ تو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم کو اپنی اولاد ہمارے دادا پر دادا کی یاد ہوتا ہے، ہم جس نبی کا کام کر رہے ہیں اس کا کچھ تو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ عبد المطلب دادا کا نام نہیں ہے۔ یہ جو ہاشم ہے، جو ہاشم پر دادا، وہ ایک مرتبہ شام کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ سے وایا کرتے ہوئے قافلہ وہاں ٹھہرا، تو ان کے دل میں آیا کہ نکاح کر لیں، تو ایک سلمہ نامی عورت سے نکاح کیا، اور لیکن ان کے گھر والوں نے، سسرال والوں نے شرط لگائی لڑکی مکہ نہیں آئے گی اور شام بھی نہیں آئے گی، یہی رہے گی، تو شرط منظور کر لی اور نکاح کر کے شام چلے گئے، اور شام ایک جگہ پر ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ شادی کے بعد یہ حمل رہ گیا، ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد شام ایک جگہ پر ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ شادی کے بعد یہ حمل رہ گیا، ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد جب شیبہ یعنی دادا پیدا ہوا اللہ کے رسول، تو بال کچھ سفید، تو بال سفید ہونے، جس کے بال سفید اس کو شیبہ کہتے ہیں، تو ان کا نام ہی شیبہ رکھتی ہے، محمد بن عبداللہ بن شیبہ۔ پھر جب یہ دادا، جس کو میں ابھی عبد المطلب کہہ رہا ہوں، تو دادا عبد المطلب جب 8 سال کے ہوئے، 7-8 سال کے، تو وہاں سے ہاشم کے بھائی، ہمارے جو دفر دادا، ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا ہی لڑکا ہے مدینہ میں، اس کو ہم لے کر آئے، تو ان کے بھائی کا نام مطلب تھا، نام یاد رکھنا، ہاشم کے بھائی کا نام مطلب تھا، تو مطلب ان کو لینے کے لیے روانہ ہوئے اور شیبہ کو لیا یعنی دادا کو، اور جب پہنچے مکہ تو جب آگے بیٹھا ہوا تھا شیبہ یعنی اللہ کے رسول کے دادا، تو لوگوں نے کہا یہ تو عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام، تو وہاں سے نام پڑ گیا شیبہ، اور دادا کے بھائی کا نام یہ ہے عبد المطلب۔ پھر والد آتے ہیں عبداللہ۔ یہ زمزم کے اندر کچھ اختلاف ہو گیا بعد میں، تو قبیلے جرہم اور قریش میں لڑائی ہوئی، تو اس وجہ سے جرہم نے اس کو کاٹ دیا تھا، دفن کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ عبد المطلب کو خواب میں آیا کہ اس کو نکالو، یہاں زمزم کا کنواں ہے، وہ نکالنے آیا، لیکن وہ کہتے ہیں پرمپرا جو ہوتی ہے نا، پرمپرا باپ دادا چل کے وہ کرنے نہیں دیتی، تو عبد المطلب سے لوگوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے کہا میں کروں گا ہی، تو بہت سارے لوگوں نے چھڑا، انہوں نے منت مانی اگر مجھے 10 بیٹے دیے نا تو ان میں سے ایک قربان کروں گا،
تو اللہ نے 10 بیٹے دیے، بلکہ 10 سے بھی شاید زیادہ دی. تو اب بھائی آئی ایک کو منت میں قربان کرنے کا اللہ کے نام. اب کیا کر دیکھا قرآن اندازی کر چٹھی ہوئی، تو چٹھی میں نام آیا عبداللہ کا، والد کا. اب لے جا رہے تھے، ابھی تو آ رہی ہے نا 21 کو، لے جا رہے تھے تو بہنوں نے پکڑ لیا کہاں لے جا رہے ہو. تو پھر رائے دی ایک کام کرو، ان کے بدلے میں ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ کو رکھو. ادھر چٹھی آتی ہے تو 10 چٹھی رکھی 10 اونٹ کی، تو آئی عبداللہ کے نام. اب خطرہ تو چلو 20 پر رکھو، 20 پر بھی عبداللہ، 30 40 50 70 80 90 تک عبداللہ، 100 پر آئی. سمجھائے کہ نہیں؟ اونٹ کی طرف تو ہو گیا، چھوٹ گئے. ایسے عبد المطلب کو ان سے بہت پیار تھا کہ 100 اونٹ کے بدلے میں آیا یہ محمد بن عبداللہ. سمجھائے کہ نہیں؟ تو یہ اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تو بہت ساری برکات کا ظہور ہوا. کسرا کے 14 کنکر تھے وہ گرے پیدائش کے ساتھ، اور ساوا نام کی نہر خشک ہو گئی، اور سالوں سے ایک آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ کسرا 14 پشتوں کے بعد تیری حکومت ختم ہو جائے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 14 پشتوں ان کی حکومت ختم ہو گئی اور ہمارے پاس آ گئی. تو حضرت معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے برکات کا ظہور تو پیدائش سے ہوا، لیکن کام شروع ہوا 40 سال کے بعد. اس طرح ابھی جو محنت میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو کام کی برکت سے دیکھ رہے ہیں. کام تو آدمی محنتوں کے بعد، اور جو معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے اس طرح کرے گا تو پھر کام کی برکت ہے. کیا کام کے آگے کے جو معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہنوں میں تھا کہ صدیوں کی بے دینی اور غفلت اللہ دور کرے، جہالت دور کرے. تو اللہ نے جو ہمیں یہ محنت دی ہے، یہ محنت اعمال بنانے کی. پہلا سب سے پہلا عمل نماز ہے. آدمی نماز بناوے. حدیث شریف میں ہے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز چھوڑ دے، ایک نماز کأنما اوتر اہلہ ومالہ، گویا اس کے گھر والے بیوی بچے سب ختم ہو گئے. یہ اتنا بڑا نقصان ہے جس کا ہوتا ہے اس کو پتا ہے. یہ ایک نماز کا قضا کرنا، ایک نماز کا چھوڑنا. اگر اس سے بڑا کوئی نقصان ہوتا تو اس کو بھی سمجھا. حالانکہ یہ بھی کا نقصان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ بیوی بچے گھر بار خالی تنہا رہ گیا. جو یہ نقصان، اس سے بڑا نقصان نماز کا، ایک نماز کا. حدیث شریف میں من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو نماز کو چھوڑے اللہ سے اس طرح ملے گا اللہ بہت ناراض ہے. یہ تو نہ پڑھنے والوں کے لیے. پڑھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سنتوں کے ساتھ 51 سنتوں کے مطابق اندر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جان کے ساتھ. اسے علماء نے لکھا ہے ہم تسبیح 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ اگر کہہ دے 3000 چاہیے کہ 30,000 چاہیے، بولو کون سی مانگی؟ 3000. اور ہم کتنے پر اکتفا کرتے ہیں؟ 3. دین کا معاملہ ہو تو کم سے کم، اور دنیا کا معاملہ ہو آدمی 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کے تو دیکھ اللہ کا قرب نصیب ہو. آدمی پڑھے تو صحیح 5 سے، اور اکثر آپ دیکھنا 3 سے زیادہ پڑھنے میں اللہ کا قرب نصیب ہو. بلکہ سجدے میں تو یوں ہوگا بین قدمی الرحمن، رحمان کے کان کے قدموں میں پڑھا تو آدمی دل ہوگا 11 مرتبہ پڑھ لے، 13 مرتبہ 15 مرتبہ 17 مرتبہ. آدمی 3 سے زیادہ بڑھاوے تو صحیح اللہ کا قرب ملے گا. خود آدمی کو نمازوں میں مزہ آئیں گے. ابھی ہم نے 3 کی کٹوری کی، ایک نصاب بنا دیا، 3 سے اوپر نہیں. اب بڑھاوے تو صحیح اللہ کا قرب نصیب. ہم سب کے لیے، ہماری تبلیغ میں اپنے لیے ہے، اپنے لیے بات تو اپنی نیت سے کریں. اسی آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نصیب کرنا. آدمی دین کی محنت کرنے والا بات کرے، اپنے لیے کرے، اپنی اصلاح کی نیت سے، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ بگڑنے کا خطرہ یقینی ہو جاتا ہے. تو یہ میرے لیے بھی ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے. اور ہمیں کام کیسے کرنا ہے اس کے طریقے کو علم کہتے ہیں. کہ آدمی نماز کیسے پڑھے، کاروبار کیسے کرے، گھر میں کیسے رہے، تجارت کیسے کرے، ملازمت کیسے کرے، اس کو سیکھنا ہے اور اس کا طریقہ بھی سیکھنا ہے. اسی طریقہ کیسے کرنا اس کو علم کہتے ہیں، اور کیا ملے گا اس کو فضیلت کہتے ہیں. اگر طریقہ صحیح ہوگا تو فضیلت ملے گی، اگر طریقہ صحیح نہیں تو فضیلت ہی نہیں ملے گی. تو کیا ملے گا؟ وہ فضیلت ہے، لیکن ملے گی کیسے؟ کہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے. اور وہ ہم علماء سے پوچھیں گے کہ ایسے کیسے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں لوگوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، کہ آدمی کیسے رہے. حدیث شریف میں ہے لا الہ الا اللہ ما اطیبکی واطیب ریحکی واعظم حرمتکی والمؤمن اعظم حرمتکی. ایک ایمان والے کا درجہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے. آدمی اس کا احترام کرے اور اس سے بدگمانی بھی حرام ہے.
مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، عجیب جن سے اتنا بڑا کام اللہ نے لیا ہو وہ کچھ تکلف نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے بولتے تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ میں یہ آنے والے جو اسلام کے لیے آ رہے ہیں ان سب سے اور سارے ایمان والوں سے اپنے آپ کو بدترین یقین کرتا ہوں فی الحال ابھی اور غیر ایمان والوں سے مستقبل کے اعتبار سے بدترین یقین کرتا ہوں۔ ایک مطلب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک بھیا رہتا وہاں چلے، خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے، تو وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پوچھا لالا جی جنت میں کیسے؟ تو کہ جانے دو نے ان کہی کہہ دی تھی، موت کی اور کیا کہا تھا، کلمہ تو ان کے ان کہی ہے، تو کہا ان کہی کہہ دی تھی، کچھ پتا نہیں ہے آج کہاں کس نام کے ہیں، کل قیامت کے دن کیا آج کیا نام سے ہیں۔ اس لیے آدمی ہر ایمان والے کو اسی لیے کہتے ہیں غیبت حرام ہے، اس لیے کہ بندوں سے اللہ کو محبت کیوں معلوم، اس طرح ہمارا بیٹا نافرمان ہو کہ بھول کرے تو ہم چوراہے پر جا کے بولتے ہیں کہ گھر میں بولتے ہیں کہ آئندہ کریو مت، اور شکایت آ رہی ہے کہ بولو محلوں میں کیسے پھرتے اپنے بیٹے، گھر میں کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ گناہ کر رہا ہے لیکن تم کو چوراہوں پر غیبتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا بندہ ہے، اسے غیبت بندوں کے حقوق ہے، اس لیے اللہ ہے۔ زنا کیا ہے؟ حقوق ہے کہ زنا ہو گیا تو آنسو بہا لو، اللہ معاف کرنا کہ زنا کس سے ہوا ہے، لڑکی سے ہوا ہے، تو اب جا کے یہ بھی کہے کہ ہوا تھا بھول سے 18 میں اور جا رہا ہے 28 میں چیلا لگا اور مجھ سے بھول ہو گئی تھی اور 28 میں معافی مانگنے جا رہا تھا، بولو کیا ہوگا؟ بولو سسرال میں بدنام ہوگا کہ ہوگی کہ نہیں؟ بیچاری سے بھول ہو گئی تھی 18 سال کی عمر میں، ابھی معافی مانگنے کو کہا جائے گا کہ یہ بندوں کے حقوق ہے اور معافی مانگنے جائے گا تو بولا ڈنڈورا پیٹ جائے گا، سب کو پتا چلا تو کہا زینا بندوں اللہ کے حقوق ہے، تو معافی مانگنے معاف کر دوں گا، لیکن غیبت بندوں کے حقوق ہے، اس لیے کہ بندوں سے اللہ کو پیار ہے۔ چوراہے پہ میرے بندوں کی بات نہ کرو، یہ میرا ہے، گنہگار میرا ہے، معاف مجھے کرنا ہے، تو کیوں غیبتیں کر رہا ہے؟ آدمی کو سوچا بولا اللہ کتنا پیار کر رہا ہے، اور زینا اللہ کے حقوق رکھا ہے تاکہ کوئی لڑکی کوئی لڑکا پھر بدنام نہ ہو۔ کبھی تو بچے ہو گئے بیچاری کے اور آج جا کے معافی مانگ رہا، وہ 2000 میں جو تجھ سے گناہ تیرے ساتھ میں نے منہ کالا کیا تھا، بولا اللہ کتنا پیار کر رہا ہے، اور زینا اللہ کے حقوق رکھا ہے تاکہ کوئی لڑکی کوئی لڑکا پھر بدنام نہ ہو۔ کبھی تو بچے ہو گئے بیچاری کے اور آج جا کے معافی مانگ رہا، وہ 2000 میں جو تجھ سے گناہ تیرے ساتھ میں نے منہ کالا کیا تھا، بولو اس کی رسوائی ہو جائے گی۔ تو اللہ کتنا پیار کرتے ہیں بندوں سے کہ زنا کو اپنے حقوق رکھے اور غیبت کو بندوں کا حقوق رکھے۔ اس طرح ہم سمجھ کے چلیں، کوئی کسی کو بے عزت کرنا حرام ہے، آدمی سمجھ کے چلیں، اور یہ سب اعمال اللہ کے لیے کریں، اور اس لیے سارے امور کی جڑ اور روح اخلاص، جسے ہر عمل کا ظاہر و باطن ہوتا ہے، ہر عمل کا باطن یہ اخلاص روح، اور ان سب کو سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کے دین کی محنت کرنا۔ بھائی ایسا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب ہم اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو ہمارے اندر اللہ کے احکامات کی محبت آئے گی، نماز کی محبت آئے گی، زکات کی محبت آئے گی، صلہ رحمی کی محبت آئے گی، معاشرہ اعمال کی محبت آئے گی۔ اگر دین کی محنت چھوڑ دی تو فنا ہونے والی چیزوں کی محبت آئے گی، مکانوں کی محبت، زمینوں کی محبت، اور پھر اس کے لیے لڑے گی۔ اور یاد رکھیں جس طرح ورزش کرنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، دین کی محنت کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر عمل پر کھڑا کرتا ہے، جسے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سورہ عصر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کے بعد فرماتے ہیں 4 کام کرنے پڑیں گے تو نجات ملے گی۔ کیا کہا؟ اسے صحابہ آپس میں ملتے تھے تو یہ سورت ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا صرف ایک سورت ہوتی تو بھی کافی، کیوں؟ اس میں بہت کچھ بھر دیا ہے کہ پہلے ایمان کے اندر یقین کو مضبوط کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین، دوسرا یقین اندر کا نام ہے تو پھر بنتے ہیں، جسم سے نکلنے والا اعضاء یہ بنتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے، اور جب بگڑتا ہے تو پھر آنکھوں سے دیکھنا اور زبان سے بولنا، کانوں سے، یہ سب خراب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ گندا ہے۔ اسے بڑے یوں فرماتے تھے ذکر کا ناگا روح کا فاتحہ، کیا فرماتے تھے؟ ذکر کا ناگا روح کا فاتحہ، ذکر چھوٹے گا جس طرح کھانا چھوٹ جاتا ہے، بولو جسم کا فاقہ ہو جاتا ہے، اس طرح ذکر چھوٹ جائے گا تو روح کا فاقہ ہو جائے گا، روح کمزور ہو جائے گا، ایمان کمزور ہو جائے گا، اور پھر وہ ایمان کمزور ہوگا تو جس طرح بدن کمزور ہوتا ہے تو بولو کاروبار میں آدمی نہیں چل جاتا ہے،
اس طرح اگر اندر ایمان کمزور ہوگا، روح کمزور ہوگی تو اعمال پر، اس لیے اندر مضبوط ہوگا جب دین کی محنت کریں گے۔ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے کون؟ من لم سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے کون؟ من لم يرحم صغیرنا ويعقل كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر۔ یہ شریف روایت ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، کی محنت نہ کرے، دعوت کی محنت نہ کرے، وہ ہم میں سے۔ اور یہ محنت تو ایسی محنت ہے کیا بچوں کو بھرنا چاہیے، بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی چاہیے اس کے لیے رکوع سنایا سورہ لقمان کے اندر۔ اس کے اندر بھائی الشرک لظلم عظیم، شرک توحید، لیکن کہہ رہا منفی کبھی اس لیے بتا دیں کہ مثبت پکا ہو جائے۔ اب پہلے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں معلوم؟ تو میں نے دین کی محنت کا تقاضا ہے، سب کچھ برابر، کون اللہ ہمارا سمجھائے گا نہیں تو لا الہ پلٹتے ہم۔ تو پہلا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے کچھ بھی کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس کو قیامت کے دن ضرور موجود کریں گے۔ ہاں اللہ اس کو دکھائیں گے، دیکھو یہ کیا تھا۔ پھر آگے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹا نماز پڑھنا تیری ذمہ داری ہے، اور بیٹا نماز کی محنت، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، دین کی محنت تیری ذمہ داری ہے۔ یہ تو بچوں کو بھرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا جب تم اپنے ساتھیوں سے ملو نا تو کہنا کہ نماز 5 وقت فرض ہے، ہمارے بیٹے باہر دائی ہو، دائی نمازوں کی، یہ نماز پڑھنا فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم بچوں کو بھریں گے، بیٹا دین کی محنت کی ذمہ داری، یہ تو بچوں کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے بار بار اللہ والے رو رہے ہیں کہ کوئی گھر خالی نہ ہو جہاں فضائل اعمال کی تعلیم 6 صفات مذاکرے کے ساتھ، کہ ایسا چھوٹے نہیں کوئی گھر جہاں فضائل اعمال کی تعلیم نہ ہو۔ اور اس زمانے میں بہت ضروری ہے اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کی حفاظت کے لیے، تاکہ ان کی تربیت دینی ہو۔ جب ہم تعلیم کریں گے تو اپنے بچوں کو متوجہ کریں گے، بیٹا مکتب کبھی نہ چھوٹے گا، کیوں؟ بچوں کی یہی ذمہ داری ہے، بچے کی 1 منٹ نہ چھوٹے، 1 منٹ۔ 7 بجے کا مدرسہ ہے، بچے 7 میں 5 کم کو پہنچے، بیٹا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ تو بچوں کو جب فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی نا، فضائل قرآن، تب بچوں کو مکتب کی طرف متوجہ کرے گا۔ اور اگر بچہ قرآن پورا کر رہا ہے تو حافظ ہونے کے فضائل سنائیں گے، عالم ہونے کے فضائل سنائیں گے، داعیوں کے واقعات سنائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس امت کو نبیوں کے واقعات سنائے، نبیوں کے واقعات، دولت بن کے رہنا، ہمت کے ساتھ چلنا، فصبر کرو صبر، یہ صبر کرو کیسے؟ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا ہے، اسے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مفسرین ایک قرآن کی ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سے کہا تھا بنی اسرائیل کے سنیچر کو مچھلی نہیں پکڑنا، یہ لوگ پکڑتے تھے، تو اس میں 3 جماعتیں تھیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اس میں 3 جماعتیں تھیں۔ ایک تو جو یہ کام کرتی ہی رہتی تھی، سنیچر کو مچھلی پکڑنا، ہمارے یہاں تو 360 دن کو مسئلہ نہیں ہے، بھائی آپ پھر وہ مسئلہ عمدہ نہ ہو جائے کہ میں مچھلی کا کہا تھا سنیچر کو، وہ پہلی امت کے لیے آیا تو 360 دن 24 گھنٹے کبھی بھی کھا بھی سکتے، کھا سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، تو پہلی امت سنیچر کو منع کیا۔ کبھی کبھی اللہ دیکھنے کے لیے بھائی کبھی منع کرتے ہیں، تو اس میں 3 جماعتیں ہوئی۔ ایک جماعت تو یہ کرتی کام گناہ کرتی تھی، دوسرا ایک جماعت ان کو سمجھا دی رہی لیکن سمجھا کر مایوس نہ کرتے ہیں، تو اس میں 3 جماعتیں ہوئی۔ ایک جماعت تو یہ کرتی کام گناہ کرتی تھی، دوسرا ایک جماعت ان کو سمجھا دی رہی لیکن سمجھا کر مایوس ہو گئی، تو انہوں نے کہا جو دوسرے نمبر کی جماعت تھی وہ مایوس، اور تیسری جو جماعت تھی نا وہ مایوس ہوئے بغیر محنت ہی کرتی رہتی، سمجھاتی ہی رہتی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، دوسرے قسم کی جو جماعت ہے جو بیچاری مایوس ہو گئی، وہ کہ بھائی جانے دو نا، چھوڑ دو نا، یہ تو عذاب ہی آنے کا ہے بھائی، اللہ ان کو ہلاک کرے گا یا عذاب آئے۔ تو جو تیسری جماعت تھی جو بار بار سمجھاتی تھی، انہوں نے 2 بات کہی ہے، مفسرین کہتے ہیں بہت متوجہ ہونا چاہیے 2 جملوں کی طرف۔ قالوا معذرة الى ربكم، پہلا کہ ہم اللہ کے سامنے یہ معذرت کر دیں
اے اللہ ہم نے تو بہت سمجھایا تھا، بہت سمجھاتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، دوسری بات بہت سمجھایا تھا۔ یا پھر دوسرے نمبر پر اللہ ان کی حفاظت کرنے، مفسرین فرماتے داعی کو ہے نا، داعی کو مایوس ہوئے بغیر خوب محنت کرنی چاہیے۔ مفسرین داعی کو خوب محنت کرنی چاہیے، داعی کبھی مایوس نہ ہو، چاہے 50 چکر لگانا پڑے، گھر گھر جا کر ایک ایک کی ایسی خوشامد کرے، میدانی محنت کرے، اپنے آپ کو ایسا تھکاوے چاہے جتنی مرتبہ، ہم ان کو اپنی فہرست میں سے کاٹیں گے نہیں، یہ تو کبھی نکلتے نہیں، نام خالی لکھوا دیں، ہم ایسا کبھی نہ بولیں۔ کبھی نیت کرنے والا نیت کرتا ہے، 10 سال کے بعد اللہ اس کو نکالتے ہیں۔ اور نیت ایک بیج ہے، بیج کوئی یوں کہ میں اسی لیے اس محنت میں کوئی یوں کہتے میں کل مشورے میں بیٹھوں گا، یاد رکھیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں کسی نے ہمارے یہاں تشکیل 3 چیزوں کی کرتے ہیں، 4 مہینے کی، اور ہمارے علماء تو سال کی، یا پھر 4 مہینہ چنگا 3 دن، اس کے لیے فہرست، اس کا نام لکھتے ہیں فہرست۔ ہمارے بڑوں کی منشا یہ ہے، ہمارے بڑے یہ چاہ رہے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں فہرست۔ ہمارے بڑوں کی منشا یہ ہے، ہمارے بڑے یہ چاہ رہے ہیں کہ مقامی کام کی بھی تشکیل کرو، ان کا بھی نام لکھو۔ بھائی یہ سعدی نے کل گشت میں آنے کی نیت کی، اس سعدی نے کل مشورے میں بیٹھنے کی نیت کی تھی، اس سعدی نے اپنے گھر فضائل اعمال کی تعریف شروع کرنے کی نیت کی تھی، اور ان کا بھی نام لکھ لو اور ان کو یاد دلاؤ دوسرے دن، بھائی آپ نے کل مشورے میں بیٹھنے کی نیت کیوں؟ الحسنات واخوات السیئات واخوات، نیکیاں ایک دوسرے کی بہن ہے۔ جس طرح آدمی وضو کرتا ہے تو نماز پڑھنے کو دل کرتے ہو 2 رکعت پڑھ لوں، اور جس طرح بہن ہوتی ہے دوسرے کے بہن کے گھر جاتی ہی جاتی، تو کہا ایک نیکی کرے دوسرے کی طرف اللہ جائے۔ الحسنات واخوات السیئات واخوات، کیا آدمی مشورے میں بیٹھے گا اللہ اس کو ملاقات میں چلے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو مشورے کی دعوت دی کہ آپ کو مشورے میں بیٹھنے، مسجد کے دور نہیں صاحب، ہم نے کہا خالی مشورے میں بیٹھنا، ملاقات میں ہی مت آنا، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ابھی ملاقات کی بھی استعداد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا حاجی صاحب، میں نے کہا وہ پابندیاں مشورہ رہتا تھا، کون 3 دن کی تشکیل کرو نا، تو میں نے کہا تو بھی مت کریو، میں بھی نہیں کروں گا، جب تیرے ابا یوں کہیں گے میں سامنے سے تیار تبھی لے جائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہوا ہر جمعہ کے دن یہ شیو کراتے ہیں۔ اب اللہ کا فضل، ایک مطلب پوچھنے لگے کہ بارش ہو گئی میری، اب نیچے کے میں کاٹ سکتا ہوں، یہ مشورے کی طاقت۔ ایک ساتھی کو میں نے 4 مہینے کی تشکیل، تو کہا 4 مہینے کبھی جا سکتے؟ بحری کوئلہ نے چھوڑی نا، ہمارے یہاں بحری کوئلہ نے چھوڑی نا، یہ ہمارے انہوں نے جواب دیا کہ بچوں کو چھوڑ کے کبھی 4 مہینے ایک سیزن چلی جائے۔ میں نے کہا ابھی تو ہمارا وہاں یسا اور رحمت اللہ، کبھی قرآن کا اسلوب بھی سمجھنا چاہیے، قرآن کا اسلوب سمجھنا چاہیے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے دھیرے 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 دھیرے، اسی لیے شراب فوراً حرام نہیں ہوئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر شراب فوراً حرام ہوتی تو سب انکار کرتے، ہم سے نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے کیا کہا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے۔ ہمارے کیا بیڑی پینے کا بہت نقصان ہے، چھوڑ دینا ہے، تو بعض لوگ سمجھدار چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے چلے وغیرہ میں آتے ہیں تو بہت ساروں نے چھوڑ دیا۔ ایک مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، قل یا ایھا الکافرون میں سب لا اٹھ گئے، لا اٹھ گئے تو معنی بدلتا ہے، تو اللہ کا حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نماز میں ہو تو شراب نہیں پینے، تو بہت سارا گیا نماز میں نہیں پینا تھا، ایسے ہی چھوڑ دو، چلو چھوڑ۔ پھر جب استعداد پیدا ہو گئی تو آ گیا کوڑا، شراب حرام، تو پھر کیونکہ استعداد پیدا ہو گئی تھی تو جتنی شرابیں تھی وہ ساری بہان۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، دھیرے 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 دھیرے، آدمی کی جتنی استعداد ہو اس کے مطابق اس کو چلا۔ تو ایک کو میں نے کہا کہ 4 مہینے جانا ہے، تو کہا میری کوئی چھوڑی دوائی، یہ بچوں کو چھوڑ کر، تو میں نے کہا اچھا، وہاں یسار رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ ایک جوان جو شیو تھا، روز آتا تھا، ایک مرتبہ وہاں یسار رحمت اللہ بھائی داڑھی وہی بات، وہاں یسار رحمت اللہ نے پوچھا بھائی پابندی سے ایک لڑکا آتا تھا وہ کہاں ہے، دکھتا نہیں ہے، تو کہا آپ نے جب سے وہ پوچھ لیا تھا نا داڑھی کا، اسی بند کر دیا اسے۔ تو کہا اچھا، توا گرم ہونے سے پہلے روٹی رکھ، توا گرم ہونے سے پہلے، ہمارے یسار رحمت اللہ علیہ کی بات ہے۔ اور پھر ہم نے جب یہ پڑھا تو ہمارے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہم نے ایک لڑکے سے کہا یہ بات صحیح نہیں کرے گا، وہاں تک بات نہیں کریں، تو دوسرے دن سے مشورہ بھی بن ہو گیا۔ تو پھر ہم اس کی موبائل کی دکان سے جا کے خوشامد کی بھائی تو سب کریو لیکن مشورے نہ، وہ دھیرے 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 اللہ زندگیاں بدلتے ہیں۔ اس کے بعد سے سبق سیکھ لیا تھا کہ بھائی جتنی استعداد ہو اس سے اس طرح رہے، انشاءاللہ العزیز یہی 4 مہینے جائیں گے، یہی بیرون جائیں گے، یہی اپنی اولادوں کو دائی بنائیں گے، یہی اپنی اولادوں کا حافظ عالم اور دائی بنا کر پورے عالم میں تو جانا تو ہے ہی، اس کو بھی لگانا ہی 4 مہینے، لیکن دھیرے دھیرے۔ وہاں یسار رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، بعض شادی ایسے ہونے تو ان کے
بعض ساتھی ایسے ہونے تو ان کی تو خدمت کرنی چاہیے، ملفوظ کے اندر، ملفوظات کے اندر خدمت کرنی چاہیے، لیکن وہ نیت اس کو دین میں کی محنت میں لگانے کے لیے، جب استعداد پیدا ہو جائے تو پھر کام کی طرف متوجہ کریں۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تشکیل کا وہ ساتھی بھی پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ تشکیل کے لیے جائے ہوئے، تو کبھی ہمیں ساتھی کہتے ہیں کہ کبھی خیر خیریت کے لیے بھی آیا کرو، ہاں تفقد، جیسے ہمارے سال والے علماء چل رہے ہیں تو بار بار ایک تقاضا آ رہا ہے کہ سال والے علماء کے گھر سال کے اندر 4 سے 5 مرتبہ خیر خیریت کے لیے جانا چاہیے۔ تمہارا بیٹا ماشاءاللہ سال میں چل رہا ہے، دعوت مند ہے، وہاں اسماعیل صاحب گجرات احمد برگام سناتے ہیں کہ میرے کو جب بھیجا تھا نا قاضی صاحب اور فضل کریم رحمۃ اللہ میرے گھر آئے تو کہ میرے اہلیہ کو ابھی تک یاد ہے۔ اسی معاویہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو تو تفقد مضبوط کرو، اور سب سے مضبوط تفقد اپنی بیوی کے ساتھ ان کے گھر جاؤ تو سب پتہ چل جاتا ہے بچے مدرسے سے سامان اور روشن کیسے آ رہا ہے، اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ دوسری مرتبہ ان کی تشکیل آسان ہو گئی۔ اور اگر گھوڑے پہ لکڑی کے گھوڑے پہ بٹھا کے بھیج دیا 4 مہینے تک کسی ساتھی نے خبر نہ دی تو میرے بھائیوں ان کی اولادیں بھی، ان کی بیوی بھی اور خود بھی بدگمان ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو طاقت اور محنت اللہ نے ہم کو دی ہے، میرے بھائیوں یسار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ محنت، دعوت کی عظیم محنت، یہ حالات کے لیے سجدے سکندری ہے، دیوار ہے، دیوار حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یسار رحمۃ اللہ علیہ اس محنت کو بڑی طاقت کے ساتھ سمجھاتے کہ ہمارے ہر ساتھی کہ اپنے اندر کہتے تھے دعوت کی محنت کا ظاہر اور باطن ہے۔ ظاہر تو یہ ہے کہ آدمی 4 مہینے کی جماعتیں چلے اور خروج کی محنت کرے، پورے عالم میں چلے، محلوں میں چلے، گھر گھر فرد تک چلے، یہ اس کا ظاہر ہے، اور اندر باطن ہمارے ساتھیوں کا یہ جذبہ ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کے لیے اپنی قبر عالم میں بنوانا، یہ قبر عالم میں بنوانا، یہ نیتوں کے ساتھ چلے۔ اور اللہ کا شکر ہے بہت سارے افراد کے اندر یہ جذبے پیدا ہو رہے ہیں، حقوق واجبات کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہوئے ہمارے جذبے یہ ہوں کہ اللہ کی دین کی محنت کو لے کر ہم عالم میں چلیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ابھی جو ماشاءاللہ تشکیلیں ہیں ہمارے بزرگوں پر سوار ہیں، 3 اگست کو ہمارے بزرگوں کا سفر ہے، ہمارے بزرگوں پر کہ ہم سب سے زیادہ ہم اللہ کو اتنا مناوے کہ چاہے پوری وَمَكَرُوا اللہ، لوگ تو جو بھی تدبیریں کر رہے ہوں آئندہ ان کی جو بھی سازشیں ہوں، لیکن جب ہم محنت کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے گھر گھر جائیں گے اور اللہ کو منائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور آئندہ جو حالات خطرات ہیں ہمیں، میرے بھائیوں جب محنت کریں گے تو اللہ ان حالات کو دور کرے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہر قسم کے حالات، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا محنت کی ہے، وَاسْتَعِينُوا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہر قسم کے حالات، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا محنت کی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کی محنت کی، اور کیا محنت کی، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز گھروں میں پڑھو، اگر باہر نہیں پڑھنے دے گھروں میں پڑھو، اور کیا کرو، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اللہ پر مکمل بھروسہ کرو، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور دعا کی طاقت لگاؤ، اعمال کی طاقت لگاؤ۔ تو پھر کیا ہوا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو سمجھانے گئے، لیکن ان سے ملتا کس نے، اللہ نے۔ بلکہ مولانا میاں ندوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ کبھی سارے اسباب ایمان والوں کے ہٹا کر اللہ مدد کر کے دکھا دیتے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے سے پہلے والد کا سایہ، 6 سال کی ماں کا سایہ، 8 سال کی عمر دادا عبد المطلب کا سایہ، سن نبی 10 کے برآں سارے سہارے توڑ کر اللہ نے اپنی قدرت سے تربیت کر دی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کر چلو، تو موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ اس راستے سے گئے، ایک تو جاتے ہو آتے ہو، راستہ 2 مرتبہ دیکھنے تو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے جانے، تو اسی راستے سے لے جا رہے تھے، لیکن اللہ نے راستہ بھلا دیا۔ اور علی رحمۃ اللہ نے ایک عربی کی کتاب میں لکھا ہے کہ راستہ بھلا دیا، کیوں، اللہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ آگے بھی موت، آگے تو پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، ادھر بھی موت ادھر بھی، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، قوم نے کہا ہماری زبان میں مروا دیا، کیا ہماری زبان میں، اے موسیٰ ادھر بھی موت ادھر بھی موت، تو نے تو مروا ہی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام قال کلا، نبی کو تو 100% یقین ہوتا ہے نہیں، اور پھر اللہ نے کیا حکم دیا کہ لاٹھی مارو پانی پر، حالانکہ دماغ کہتا ہے اس کے سر پر مارنی چاہیے، سر پر مارنی چاہیے، اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں لاٹھی چھوڑی اللہ کے حکم سے، اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے، لاٹھی مارو پانی پر، حالانکہ دماغ کہتا ہے اس کے سر پر مارنی چاہیے،
سب کو ماننی چاہیے. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں لاٹھی چھوڑی اللہ کے حکم سے. اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے ہاتھ میں کیا ہے تو کہا رہی آپ صحیح میری لاٹھی ہے. تو ابھی لاٹھی اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں نہ یہ کرتا ہوں یہ میری لاٹھی ہے. تو پھر کہا اللہ نے اپنا حکم دیا اس کو چھوڑ دو پھینک دو تو کیا بن گیا اسدہ. اور جب پکڑی تو پتہ چلا کہ اپنے اعتبار سے پکڑی تھی تو اپنی بکریوں کا اپنا کام ہو رہا. اور جب چھوڑی اللہ کے حکم سے بولو کتنوں کی ایمان میں آنے کا ذریعہ بن گیا. ہاں اللہ ہمارے حقوق کے واجبات کے ساتھ گھر رہنا ہے تو گھر رہیں گے اور جب نکلیں گے تو محنت بھی کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام آگے پیچھے لشکر آگے اللہ نے حفاظت کر کے دکھا دی. اللہ نے سارے سہارے توڑ کر سارے توڑ. اس طرح جب ہم اللہ کی دین کی محنت کریں گے اور پھر جب محنت کر کے آگے بڑھیں گے تو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں اہلیہ حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹے سارہ رضی اللہ عنہ حاجرہ ان کو یہاں چھوڑا اور بیٹے کو یہاں چھوڑا دودھ پیتے بچے کو اور کس پر اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے. تو پھر کیا ہوا ہے بولو یہاں پہ زمزم جو ہے نا پانی وہ اللہ نے پیدا کیا اور وہ جو دوڑی ہے اس کو بھی اگر صفا مروا کی سعی بھی واجب کر دی ہے. جب بھی بچوں کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد ایک جگہ جا کے دعا کی ہے. مجھے آخری بات بتانی ہے جو اللہ کے دین کی محنت کو اپنے ہمارے یہاں تو وہ تو دیوارین غیر ذی زرع مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے وہاں چھوڑ کر جائیں گے. لیکن جب چھوڑ کر آگے بڑھے ہیں آدمی جب اللہ کے لیے اپنے جب جا رہے تھے تو بیوی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بیوی کو بھی یقین تھا کہ اتنا بڑا خلیل بے وفائی نہیں کر سکتا. پیٹ پکڑے گی جب مذکورات کی تعریف نہیں گھروں میں ہمارے یہ مجمع نیت نہیں کرے گا فضائل اعمال کی صفات کے مظاہرے کی اور ہفتہ والی تعریف میں نہیں جائے گی ہماری مذکورات اور ہم اس کی فکر نہیں کریں گے وہی رکاوٹ کا ذریعہ بنے. تو یہ ساتھ دے رہی ہے. اس کے بعد موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے جا کے دعا کی جب ہم بھی بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے امید ہے چھوڑ کر جاؤ عمل کر کے بعد میں دعا کرو اللہ قبول کرے گا. تو پہلی دعا کی ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں ان کی نماز کی فکر کر رہا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں یہاں دو تھے تو تسنیہ کا صیغہ آنا چاہیے دو آدمیوں کا لیقیما الصلاۃ آنا چاہیے. لیقیموا الصلاۃ کیوں آیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا یہاں دو نہیں رہیں گے بہت سارے لوگ آنے کے. جب ادائی اللہ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلتا ہے تو اس کی دعا میں طاقت آتی. تو ان کو یقین تھا کہ یہاں دو آدمی نماز نہیں پڑھیں گے بہت سارے لوگ آئیں گے. پھر یہ بھی اللہ نے قبول کر دیا فرض نہیں رہیں گے بہت سارے لوگ آنے کے. جب ادائی اللہ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلتا ہے تو اس کی دعا میں طاقت آتی. تو ان کو یقین تھا کہ یہاں دو آدمی نماز نہیں پڑھیں گے بہت سارے لوگ آئیں گے. پھر یہ بھی اللہ نے قبول کر دیا. فجعل افئدة من الناس تهوي الیہ کچھ لوگوں کے دل مائل کر دے. مفسرین فرماتے فجعل افئدة من الناس کہا من الناس یعنی کچھ لوگوں کو سارے آ جائیں گے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی. تو قبیلہ جرہم آیا لوگوں کو مائل کر دیا. پھر اپنے اولاد یہ بھی قبول ہو گیا. پھر انہی قبیلہ جرہم میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. فجعل افئدة من الناس تهوي الیہ وارزقهم من الثمرات ان کو پھل عطا فرما. یہ نہیں کہا اے اللہ کھیتی ایسی بنا دے کھیتی کرے. ابراہیم علیہ السلام اگر کھیتی میں لگ گئے تو اللہ کا حکم آگے بھی جائے تو کیا بڑا علاج تیرے پھل عطا فرما. مفسرین فرماتے ثمرات کی دو قسم ہیں. ایک ثمرات کمپنی میں سے جو پروڈکٹ تیار ہوتا ہے اس کو ثمرات بھی کہتے ہیں اس کو بھی ثمرات کہتے ہیں. یہ کس کے ثمرات کمپنی کے جو پھل ہیں پوری دنیا کے اچھے سے اچھے پھل الحمدللہ کہاں ملتے ہیں آج تک. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تاکہ یہ تیرا شکر کریں یہ تیرے کو بھول. اللہ نے یہ ساری دعائیں قبول کی. جب بھی بچوں کو چھوڑ کر جب آگے نکلے ہیں تو یہ دعا کی اور ہر دعا کے لفظ کے مطابق اللہ نے قبول کی. میرے بھائیو ہم بھی جب اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر 4 مہینے کے لیے 3 اگست سے نکلے تو تاکہ ہماری دعاؤں میں طاقت ہو اور ہم اپنی نسلوں کی حفاظت اور اپنی نسلوں کو اللہ کے دین کا داعی بنائیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے تو بیٹے سے کعبۃ اللہ بنوایا اور دوسرے بیٹے اسحاق سے مسجد اقصی بنوائی اور اسحاق علیہ السلام سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو ہماری نسلوں سے بھی اللہ دیندار پیدا کرے گا. جب ہم گھروں سے نکل کر اللہ سے مانگیں گے تو ہماری نسلوں میں حافظ عالم داعی اللہ پیدا ہوں گے اور پورا عالم میں محنت کریں. اس کے لیے میرے بھائیوں اور سارے ساتھیوں سے گزارش کہ نیت کریں 3 اگست سے ہمارے بزرگوں کا سفر ہے اس سے 4 مہینے کے لیے نام لکھیں.